دیکھیں، انسان جب کسی بہت ہی کسی انتہائی شدید جسمانی صدمے یا گہرے نفسیاتی خوف سے گزرتا ہے نا، جیسے جیسے فرض کریں کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو یا کسی اندھیری اور بند جگہ پر پھنس گیا ہو۔ بالکل، جہاں ہوا نہ ہو۔ ہاں، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ شعوری دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس وقت جسم کا جو سب سے بنیادی نظام ہے، یعنی ہمارا سانس لینے کا عمل، وہ ایک عجیب اور میں کہوں گا بہت خوفناک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سینہ بالکل جکڑ جاتا ہے۔ اور ہوا کے لیے ایک بے تابانہ تڑپ پیدا ہوتی ہے انسان میں۔ بالکل، اور سانس لینے یا چھوڑنے کی جو آواز ہے وہ ایک گھٹن زدہ کرہا میں بدل جاتی ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوتا، صرف وہ ٹوٹی ہوئی سانسیں اس اذیت کی گواہی دیتی ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو دلچسپ اور لرزخیز بات یہ ہے کہ جو قدیم الہامی صحیفے ہیں، خاص طور پر قرآن میں، انسانی انجام کی سب سے تاریک تصویر کھینچنے کے لیے محض آگ کے شعلوں کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس سانس کی بے ترتیبی اور گھٹن کو بنیاد بنایا گیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی طاقتور منظر کشی ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سورت ہود کی 3 بہت ہی کلیدی آیات، میرا مطلب ہے آیت 106، 107 اور 108، ان کے متن کا ایک ایسا فکری، نفسیاتی اور لسانیاتی تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو روایتی ترجموں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یہ مخصوص الفاظ انسانی اذیت، وقت کے لامحدود تصور اور حتمی خدائی اختیار کی وہ پرتیں کھولتے ہیں جو سیدھے انسانی نفسیات پر وار کرتی ہیں۔ تو شروعات ہم اس ابتدائی تصویر کشی سے کرتے ہیں۔ جی، تو یہ جو ابتدائی تصویر کشی آپ نے کی نا، ڈوبنے یا شدید صدمے کے وقت نظام تنفس کی بے ترتیبی کی، یہ دراصل سورت ہود کی آیت 106 کے متن کو سمجھنے کی میں کہوں گی سب سے بہترین کنجی ہے۔ دیکھیں، متن میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو بدبخت ہوئے یا اپنے انجام کے اعتبار سے ناکام رہے۔ اس کے لیے عربی الفاظ ہیں الذین شقوا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، لیکن اصل لرزہ خیز پہلو اس آگ کی تپش یا جلنے کا بیان نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کس چیز پر زور ہے؟ زور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کیفیت پر ہے۔ متن 2 بہت ہی مخصوص اور بھاری الفاظ استعمال کرتا ہے، زفیر اور شہیق۔ یہ وہ مقام ہے جہاں متن بصری یعنی دیکھنے والی منظر کشی سے نکل کر مکمل طور پر صوتی یا آواز کی منظر کشی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور صوتی منظر کشی کا اثر انسانی دماغ پر بصری منظر سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے نا؟ بالکل، نفسیاتی طور پر آواز زیادہ اثر کرتی ہے۔ یعنی جب انسان کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ شاید آنکھیں بند کر کے اس منظر سے بچ سکے، لیکن جو تکلیف میں ڈوبی ہوئی آوازیں ہوتی ہیں وہ تو سیدھی اعصاب سے ٹکراتی ہیں۔ ہم کانوں کو اس طرح بند نہیں کر سکتے۔ جی، آوازیں آپ کے ذہن میں بس جاتی ہیں۔ تو اگر ہم ان 2 الفاظ کی طرف آئیں، یہ جو زفیر اور شہیق ہیں، ان کی لسانی جڑوں میں کیا ایسا خاص ہے جو آگ کے روایتی تصور سے زیادہ خوفناک محسوس ہوتا ہے؟ زبان اور نفسیات کا یہ جو امتزاج ہے نا، یہ واقعی حیران کن ہے۔ ماہرین لسانیات کے مطابق زفیر کا مطلب محض سانس باہر نکالنا نہیں ہے۔ اس کا اطلاق اس کیفیت پر ہوتا ہے جب انسان کا سینہ دکھ اور تکلیف سے اس قدر بھر جائے کہ وہ اندر کی گھٹن کو انتہائی زور لگا کر ایک تکلیف دہ آہ اور کراہ کے ساتھ باہر دھکیلے۔ اس میں پسلیوں کا تن جانا اور گلے سے ایک بہت بھاری آواز کا نکلنا شامل ہے۔ یعنی ایک طرح کی ایکسٹریم ایکسہلیشن۔ بالکل۔ اور دوسری طرف جو لفظ شہیق ہے، یہ اس کے بالکل متضاد عمل کا نام ہے۔ یہ انتہائی کرب کے عالم میں بہت تیزی سے اور زوردار آواز کے ساتھ سانس کو اندر کھینچنے کا عمل ہے، جیسے ہچکیاں لیتے ہوئے ہوتا ہے۔ ہاں، بالکل وہی۔ یہ آواز کچھ ویسی ہی ہوتی ہے جب کوئی انسان روتے روتے ہچکیوں کے اس تسلسل میں پھنس جائے جہاں اس کا سانس ہی اکھڑنے لگے، یا قدیم عربی لغات میں اسے ایک گدھے کی انتہائی کریاں اور زوردار آواز سے تشبیہ دی گئی ہے جب وہ سانس اندر کھینچتا ہے۔ واو، یہ تو ایک مکمل اور نہ ختم ہونے والے پینک اٹیک کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ بالکل، ایک ایسا پینک اٹیک جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اس زاویے سے سوچا جائے تو یہ محض ایک جسمانی سزا کا ذکر تو نہیں ہے نا، یہ تو انسانی وقار، شعور اور زبان کے مکمل طور پر ختم ہو جانے کا اعلان ہے۔ صحیح، کیونکہ انسان کی پہچان ہی اس کی زبان ہے۔
یہی نا، انسان اپنی تمام تر ترقی، اپنا شعور، اپنا درد، سب کچھ زبان اور ابلاغ سے بیان کرتا ہے۔ وہ اپنی تکلیف کو الفاظ میں ڈھالتا ہے۔ لیکن یہاں یہ جو زفیر اور شہیق کی کیفیت ہے، یہ بتا رہی ہے کہ تکلیف اس حد کو پار کر چکی ہے جہاں انسان کے پاس شکایت کرنے، رحم مانگنے یا کوئی ایک لفظ ادا کرنے کی استطاعت ہی نہیں بچی۔ بالکل، وہ لفظوں سے محروم ہو چکا ہے۔ وہ محض ایک حیاتیاتی وجود بن کے رہ گیا ہے جو صرف تکلیف دہ سانسوں کے ذریعے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہے۔ یہ بہت ہی خوفناک تصویر ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں متن پڑھنے والے کو ایک گہرے نفسیاتی دباؤ میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب ایک انسان اس درجے کی بے بسی اور اذیت کا تصور کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا اور سب سے فطری دفاعی سوال کیا ابھرتا ہے؟ یہی کہ کیا یہ سب کبھی ختم ہوگا؟ بالکل، وہ یہی سوچتا ہے کہ کیا یہ اذیت کبھی ختم ہوگی؟ انسانی دماغ طبی طور پر کسی بھی تکلیف کو برداشت کر پاتا ہے جب اسے یقین ہو کہ اس کا کوئی نہ کوئی اختتام ہے۔ کوئی روشنی کی کرن ہو۔ جی، تو جب تکلیف کی شدت اتنی تفصیل سے بیان ہو گئی تو اب فطری طور پر بات اس کے دورانیے یعنی وقت کی طرف جانی چاہیے، اور یہی تجسس ہمیں اگلی آیت کی طرف لے جاتا ہے، یعنی آیت 107 کی طرف، جہاں وقت اور ابدیت کا ایک ایسا تصور پیش کیا گیا ہے جو واقعی انسانی عقل کو چکرا دینے کے لیے کافی ہے۔ وقت کا تصور، یہ ویسے ہی انسان کی سب سے بڑی الجھن رہی ہے۔ تو آیت 107 کے جو الفاظ ہیں نا، وہ کچھ یوں ہیں کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، مطلب وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ اب یہاں مجھے ایک بہت ہی الجھا دینے والا فکری اور منطقی تضاد نظر آتا ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، ایک طرف ہم ابدیت یا انفینٹی کی بات کریں کہ ہمیشہ رہیں گے، اور دوسری طرف اس ابدیت کو آسمانوں اور زمین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جبکہ اگر قدیم صحائفی کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں تو بار بار ذکر ملتا ہے کہ یہ موجودہ کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب تو ایک دن لپیٹ دیے جائیں گے یا تباہ کر دیے جائیں گے۔ صحیح، ان کی تو ایک میعاد ہے۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ایک فنا ہونے والی چیز کو ہمیشہ رہنے والے عذاب یا ابدیت کا پیمانہ کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور اس بظاہر نظر آنے والے تضاد میں دراصل انسانی ادراک کی محدودیت کا ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، انسانی دماغ جو ہے نا، وہ طبی طور پر انفینٹی یا ہمیشہ کے اس تجریدی یا ایبسٹریکٹ تصور کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ہم ہر چیز کو ایک فریم میں دیکھتے ہیں۔ بالکل، ہم وقت کو کیسے ناپتے ہیں؟ سورج کے طلوع و غروب سے، چاند کی گردش سے اور زمین کے چکروں سے۔ ہمارا ذہن ایک بند ڈبے کی طرح کام کرتا ہے جس کے باہر ہم دیکھ نہیں سکتے۔ صحیح۔ تو قدیم انسان، اور سچ پوچھیں تو آج کا انسان بھی، جب کسی ایسی چیز کا تصور کرنا چاہے جو کبھی ختم نہ ہو تو وہ لاشعوری طور پر کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے پائیدار نظر آنے والی چیزوں کی طرف ہی دیکھتا ہے۔ اور وہ آسمان اور زمین ہے؟ بالکل۔ عربی زبان اور محاورے میں کائنات کے طویل ترین تسلسل کو بیان کرنے کے لیے آسمان اور زمین کی بقا کی مثال دی جاتی تھی۔ تو متن یہاں وقت کی کسی سائنسی پیمائش کی بات نہیں کر رہا، بلکہ انسانی ذہن کو اس کی اپنی سمجھ، اس کی اپنی استعداد کے مطابق ابدیت کا ایک حوالہ دے رہا ہے۔ اچھا، یعنی یہ انسانی ادراک کو سہارا دینے کے لیے ایک استعارہ ہے، ایک ریفرنس ہے۔ بالکل، ایک مانوس ریفرنس۔ لیکن اس استعارے کے فوراً بعد متن ایک ایسی شرط یا ایکسیپشن لے آتا ہے جو اس پوری ابدیت کے تصور کو ایک نئے سوال کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ جی، وہ استثناء کیا ہے؟ بالکل اسی جملے کے بعد الفاظ آتے ہیں الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ اب یہ حصہ واقعی الجھن پیدا کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر کسی چیز کا ابدی ہونا طے کر دیا گیا ہے تو پھر اس میں مگر کا کیا کام؟ کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ فیصلہ حتمی نہیں ہے، یا یہ محض کوئی ابہام ہے جو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے؟ دیکھیں، اس مگر یا اس استثناء میں کائنات کی سب سے بڑی اور حتمی سچائی پوشیدہ ہے۔ اسے محض کسی مجرم کو دی جانے والی قانونی چھوٹ کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔
تو پھر اسے کس زاویے سے دیکھیں؟ اسے فلسفیانہ نقطہ نظر سے پرکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر کائنات کا بنانے والا کوئی ایسا قانون یا وقت کا پیمانہ وضع کر دے جسے وہ خود بھی نہ بدل سکے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ قانون اس خالق سے بڑا اور طاقتور ہو گیا ہے۔ بالکل، وہ خالق اب اس قانون کا ماتحت ہو گیا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں الا ما شاء ربک، یہ وہ اعلان ہے جو اس تصور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ وقت کا پیمانہ ہو، ابدیت کا قانون ہو یا مکافات عمل کا حتمی نظام ہو، کوئی بھی چیز، کوئی ایک چیز بھی اپنی ذات میں خود مختار یا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ واہ، یہ بہت زبردست بات ہے۔ خالق کسی کائناتی گھڑی ساز یا کلاک میکر کی طرح نہیں ہے جس نے گھڑی میں چابی بھر دی اور اب وہ خود اس گھڑی کی ٹک ٹک کا پابند ہو گیا ہے۔ یعنی وقت اس کا پابند ہے، وہ وقت کا پابند نہیں ہے۔ بالکل، وہ کسی قانون کے ماتحت نہیں ہے۔ یہ نقطہ واقعی سوچ کے کئی بند دروازے کھولتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ متن یہاں محض جہنم کی مدت نہیں بتا رہا، بلکہ اس مدت کے بہانے مرضی الہی یعنی ڈیوائن ول کی مطلق بالادستی کو قائم کر رہا ہے۔ 100% درست۔ انسان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نظام اتنا خودکار یا خود مختار نہیں ہو سکتا کہ وہ خدائی ارادے سے بالاتر ہو جائے۔ اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو اسی بات کی مہر اس آیت کے آخری حصے میں بھی ثبت کی گئی ہے نا، جہاں ایک فیصلہ کن اعلان موجود ہے۔ جی ہاں، ان ربک فعال لما یرید۔ بے شک تیرا رب جو ارادہ کرتا ہے اسے پورا کرنے والا ہے۔ یہ جملہ واقعی پچھلے تمام ابہام کو سمیٹ کر ایک مرکز پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اور اسی مرکزی تصور کو سمجھے بغیر ہم انسانی انجام کے دوسرے اور جو روشن پہلو ہے اس کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ خدائی ارادے کی اس حتمی طاقت کو ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہی وہ اصول ہے جو آگے چل کر انعام اور خوش نصیبی کے پیمانے کو بھی طے کرے گا۔ صحیح۔ تو جب ہم آیت 108 کی طرف آتے ہیں تو منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے نا؟ بالکل بدل جاتا ہے۔ تاریکی اور گھٹن کی جگہ روشن وسعت لے لیتی ہے۔ بات اب ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو نیک بخت اور خوش نصیب ہوئے، یعنی الذین سعدوا، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن جو چیز یہاں سب سے زیادہ قابل غور ہے نا، وہ متن کی بنت یا اس کا پیرالل سٹرکچر ہے۔ بالکل، اور سچ بتاؤں تو یہی وہ پیرالل سٹرکچر ہے جو میرے لیے اس مطالعے کا سب سے چیلنجنگ حصہ تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آیت 108 میں جب جنت کی ابدیت کا ذکر آتا ہے تو متن بالکل ہو بہو وہی الفاظ دہراتا ہے جو عذاب کی ابدیت کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے۔ اب اس مقام پر ایک گہری نفسیاتی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ دیکھیں نا، انسان زندگی بھر کسی حتمی کامیابی، کسی نہ ختم ہونے والے انعام اور محفوظ ترین پناہ گاہ کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ جنت اسی حتمی کامیابی کا نام ہے نا؟ لیکن اگر اس کامیابی کی چوٹی پر پہنچ کر بھی جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ملے کہ مگر جو تیرا رب چاہے، تو کیا یہ چیز انسان کو ایک دائمی عدم تحفظ، ایک انسیکیورٹی میں مبتلا نہیں کر دے گی؟ یہ ایک بہت فطری خوف ہے۔ مطلب کیا یہ خوف ہمیشہ نہیں رہے گا کہ کسی بھی لمحے یہ ارادہ بدل سکتا ہے اور انسان کو اس انعام سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا یہ سوال دراصل انسانی نفسیات کی سب سے کمزور رگ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ اسے جو خوشی یا انعام ملتا ہے اس کے چھن جانے کا ڈر ہمیشہ اس خوشی کے متوازی چلتا ہے۔ بالکل، ہر خوشی کے ساتھ ایک خوف جڑا ہوتا ہے۔ جی، دولت ہو، صحت ہو، رتبہ ہو، سب کچھ فانی ہے۔ تو انسان لاشعوری طور پر اس دنیاوی عدم تحفظ کو اگلی دنیا کے تصورات پر بھی لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ متن میں ان الفاظ کی تکرار اس لیے ہے تاکہ یہ اصول واضح رہے کہ خدائی اختیار بہر المطلق ہے، ایبسولوٹ ہے۔ یعنی جنت بھی انسان کی ذاتی جاگیر نہیں بن جاتی؟ بالکل نہیں۔ جنت میں جانا انسان کو خدا کی گرفت سے آزاد نہیں کر دیتا، وہ تب بھی اسی ارادے کا محتاج ہے۔ لیکن اس نفسیاتی خوف یا ڈر کا جو ازالہ متن کرتا ہے وہ اس آیت کے آخری نہایت خوبصورت اور طاقتور الفاظ میں چھپا ہے۔ یہاں متن کا اختتام واقعی ایک شاندار موڑ لیتا ہے، کیونکہ پچھلی آیت کا اختتام تو خدائی طاقت اور اختیار کی ہیبت پر ہوا تھا نا، فعال لما یرید۔
لیکن آیت 108 کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے، عطاءً غیر مجزوز۔ جی، ایک ایسی بخشش، ایک ایسا انعام جو کبھی منقطع نہ ہو، جس کا سلسلہ کبھی نہ ٹوٹے۔ یہ لفظ جو ہے مجزوز، اس کا تھوڑا پس منظر بتائیں گی؟ ضرور۔ عربی زبان کی گہرائی میں اترا جائے تو لفظ مجزوز کی جڑیں بہت کچھ واضح کرتی ہیں۔ یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی مضبوط درخت کی شاخ کو یا کسی چیز کو اس کی جڑ سے اس طرح کاٹ دیا جائے کہ اس کے دوبارہ جڑنے یا اگنے کا کوئی مکان باقی نہ رہے۔ اوہ، یعنی ایک بہت ہی فیصلہ کن اور اچانک کٹاؤ۔ بالکل۔ اس لفظ میں ایک اچانک پن، ایک بے رحمی اور کسی چلتے ہوئے تسلسل کے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے کا احساس پنہا ہے۔ تو جب متن کہتا ہے غیر مجزوز، تو یہ دراصل انسان کی اسی ازلی انسیکیورٹی پر مرہم رکھ رہا ہے۔ واہ! خالق اپنے اسی مطلق اختیار کو، جس کا ذکر اللہ ما شاء ربک میں ہوا تھا، اسی کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو یہ یقین دہانی کروا رہا ہے کہ یہ انعام، یہ عطا کبھی کسی کلہاڑے سے کاٹی نہیں جائے گی۔ یہ ایک ایسا آبشار ہے جو کبھی خشک نہیں ہوگا۔ اس سارے تصور کو اگر ایک فریم میں جوڑ کر دیکھا جائے نا، تو ایک حیران انگیز توازن سامنے آتا ہے۔ جی بالکل۔ مطلب وہ جو استثناء یا ایکسیپشن کا حصہ تھا، وہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ ابدی جنت، یہ ہمیشہ کا انعام، انسان کا کوئی ذاتی حق نہیں ہے جو اس نے کما کر اپنی ملکیت میں کر لیا ہو۔ وہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ ہاں، یہ کوئی ایسی جائیداد نہیں ہے جس پر اب اس کا اپنا قبضہ ہو گیا ہو، بلکہ یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا انعام ہے جو لمحہ بلمحہ خالق کی طرف سے اسے مل رہا ہے۔ انسان ہر لمحے اس کا محتاج ہے۔ بے شک۔ لیکن ساتھ ہی غیر مجزوز کہہ کر خالق نے خود پر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ یہ انعام کبھی نہیں روکے گا۔ یہ خوف اور امید، ہیبت اور محبت اور عاجزی اور سرفرازی کے درمیان ایک ایسا نفیس اور باریک توازن ہے جو شاید صرف الہی کلام ہی پیش کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ 3 آیات محض ایک قانونی مسودہ یا ثواب و عذاب کی فہرست بننے کے بجائے انسانی وجود اور خدائی حقیقت کے درمیان جو تعلق ہے نا، اس کی سب سے جامع تصویر بن جاتی ہیں۔ اگر ہم اس پورے سفر پر نگاہ دوڑائیں تو ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک ایسی حالت سے جہاں انسان اپنے اعصاب پر قابو کھو چکا تھا۔ زفیر اور شہیق۔ جی، وہ تکلیف دہ کیفیت جہاں وہ اپنی ہی سانسوں کا قیدی بن چکا تھا۔ پھر وہاں سے بات اٹھی وقت اور ابدیت کے ان تصورات تک جنہیں ناپنے کے لیے انسان کو آسمانوں اور زمین کا سہارا لینا پڑا۔ پھر وہ مرحلہ آیا جہاں تمام طبی قوانین، کائناتی اصول، سب ایک واحد حقیقت یعنی مرضی الہی کے سامنے سرنگو ہو گئے۔ صحیح۔ اور بالآخر اس سفر کا اختتام اس دائمی اور نہ ٹوٹنے والے انعام پر ہوا جو محض جسمانی راحت نہیں بلکہ نفسیاتی سکون کی آخری معراج ہے۔ یہ سفر دراصل ہمیں بتاتا ہے کہ انسان چاہے وہ اذیت کی گہرائیوں میں ہو یا انعام کی بلندیوں پر، وہ کبھی بھی ایک بڑے کائناتی نظام کے مرکز سے کٹا ہوا نہیں ہے۔ اور وہ مرکز خدائی ارادہ ہے۔ بالکل خدائی ارادہ۔ اور جب کوئی انسان اس بات کو پوری طرح جذب کر لیتا ہے نا، تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ کامیابی اسے مغرور نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ایک عطا ہے جو کسی مطلق ارادے کے تحت مل رہی ہے۔ اور اسی طرح ناکامی یا تکلیف اسے مایوسی کی اس اندھی کھائی میں نہیں گراتی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہر کیفیت کو بدلنے والا اختیار کائنات میں موجود ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور عملی نکتہ ہے۔ ان آیات کی تلاوت یا ان کا مطالعہ صرف آخرت کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ انسانی کردار کی تعمیر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ یہ انسان کو یہ سکھاتی ہیں کہ حتمی خود مختاری صرف اور صرف ایک ذات کی ہے۔ جب انسان اس حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے نا، تو دنیاوی خوف، دنیاوی طاقتیں اور یہاں تک کہ وقت کی طوالت سے جڑی جو الجھنیں ہیں، وہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ اور آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک آخری فکری سوال یا خیال مسلسل دستک دے رہا ہے، اور وہ خیال یہ ہے کہ
جنت جسے تمام مذاہب میں انسانی کامیابی، آزادی اور خواہشات کی تکمیل کی آخری منزل تصور کیا جاتا ہے، اس آخری منزل کی دہلیز پر بھی اللہ ماشا ربک یعنی مگر جو تیرا رب چاہے کے الفاظ کا کندہ ہونا کس قدر معنی خیز ہے۔ واقعی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کی آخری اور سچی خوشی خالق سے آزاد ہو کر منمانی کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مکمل اور خوشی کے ساتھ اس کے ارادے کے سپرد کر دینے میں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جنت کا اصل انعام وہاں کی نعمتیں نہ ہوں، بلکہ وہ عاجزی، وہ عبودیت اور وہ انوکھا احساس ہو جو یہ جاننے سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایک لامحدود طاقت کی پناہ میں ہے اور اس طاقت کا ارادہ اس انسان پر ایک نہ ٹوٹنے والے انعام کی شکل میں ہمیشہ کے لیے سایہ فگن ہے۔ یہ بہت خوبصورت زاویہ ہے۔ ہمارے سننے والوں کے لیے یہ وہ سوال ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی کے معنی اور اپنے وجود کی اصل حقیقت پر ایک نئے سرے سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے، اور شاید اسی سوچ میں وہ گہرائی موجود ہے جو انسان کو دنیا کے الجھنوں اور آخرت کے خوف سے بے وقت آزاد کر سکتی ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ امید ہے اس گفتگو نے سوچنے کے کچھ نئے زاویے ضرور دیے ہوں گے۔